نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم نشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب سخت گرمی ہو جمعے والے دن حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا حرمی بن عمارۃ قال حدثنا ابو خلدۃ هو خالد بن دینار قال سمعت سنا میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یقولو کہتے ہیں کان نبی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد البرد جب سخت سردی ہوتی بکرا بالصلاۃ تو جلدی پڑھ لیتے جمعے کی نماز کو. ویسے یہ جمعے کی نماز نہیں آئے گی، یہ عام نماز کے متعلق حدیث ہے، لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے سوال میں اسی حدیث کو بیان کر دیا. حدیث تو اس طرح ہر کتاب میں آتی ہے کہ جب سخت سردی ہوتی تو آپ ظہر کی نماز ٹائم پر پڑھاتے، جب شدت کی گرمی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ذرا لیٹ کر کے پڑھاتے، یعنی اصل ٹائم سے 15-20 منٹ لیٹ کر کے، تاکہ نماز پڑھنے والوں کو آسانی ہو جائے. جب سخت سردی ہوتی جلدی ظہر کی نماز پڑھا دیتے اذا اشتد الحر، اور جب سخت گرمی ہوتی ابرد بالصلاۃ وہ ٹھنڈی کر کے نماز کو پڑھاتے، یعنی جمعے کی نماز کو. وقال یونس بن بکیر اخبرنا ابو خلدہ قال بالصلاۃ، یہ نماز کے متعلق ہے. ولم یذکر الجمعۃ، اس میں جمعے کا ذکر نہیں آتا، یعنی بے شک انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا ہے نا، لیکن یہ نماز کے متعلق حدیث آتی ہے، جمعے کے متعلق یہ حدیث نہیں آتی. تبھی تو حدیثوں میں بار بار آ رہا کہ صحابہ کرام جمعہ پڑھ کے واپس آتے، گرمی کی شدت میں ان کو دیوار کے ساتھ پرچھاواں نہ ملتا یعنی جس میں چل کے وہ اپنے گھر میں آسانی سے آ سکے. تو یہ نماز کے متعلق ہے، اس میں جمعے کا ذکر نہیں آتا. وقال بشر بن ثابت حدثنا ابو خلدہ صلی بنا امیر، نماز پڑھائی ہم کو امیر المومنین الجمعہ جمعے کی. ثم قال پھر قال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیفا کان النبی، کس طرح تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ظہرا، نماز پڑھاتے ظہر کی. بابو المشی الی الجمعۃ، باب ہے چل کے جانا جمعے کی طرف. یہ جو چل کے جانا نا، اس کو اللہ نے فسعوا الی ذکر اللہ فرمایا ہے، یعنی سمجھو کہ بڑی کہتے ہیں کہ اہتمام کے ساتھ جلدی جانا. اس کا مطلب یہ نہیں آتا کہ تم دوڑ دوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، کیونکہ اس کے مطلب تو حدیث یہاں تک آتی کہ کبھی اگر لیٹ بھی ہو جائے نا نمازی کو، ادھر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو وہ آرام سے بڑے باوقار طریقے سے چل کے مسجد میں جائے، دوڑ دوڑ کے نہ جائے، کیونکہ اس طرح ہم کریں گے تو دوسرے لوگ ہمیں دیکھ کے مذاق کریں گے کہ مسلمانوں کو تو مصیبت میں ڈال دیا اس نماز نے. اول تو یہ کہ ہمیں ٹائم کا پتہ ہونا چاہیے، ٹائم پر مسجد میں جائیں کہ 2 نفل تحیۃ المسجد پڑھ کے ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کا موقع ملے. لیکن اگر کوئی لیٹ فیٹ ہو جائے نا تو تب بھی کہا کہ جو تمہیں مل جائے وہ جا کے پڑھ لو، باوقار طریقے سے چل کر کے جاؤ، جو رہ جائے وہ امام کے بعد اس کی قضا پوری کر لو. ٹھیک ہے. باب ہے پیدل چل کے جانا مسجد کی طرف. دیکھو نا، پیدل چل کے جانا جمعے کی طرف کتنا ثواب ہے. صحیح حدیث آتی ہے جی، صحیح حدیث آتی ہے، جو پیدل چل کے جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تمام ساری سنتوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے، کہ غسل بھی کیا، اچھے کپڑے پہنے، مردوں نے خوشبو لگائی، عورتیں باپردہ ہو کے چلی ہیں، ایک ایک قدم کے بدلے ایک سال کی نیکیاں ملتی ہیں. سال بھی وہ جو دن سیام سے گزارے ہوں اور راتیں قیام سے گزاری ہوں. میں کہتی کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھوڑی بہت بھی ہمت ہو، مسجد قریب قریب ہی ہیں، کوئی اتنی دور بھی نہیں ہے، تو پیدل چل کے جائیں اور گھر سے وضو کر کے جائیں. تو پیدل چل کے جانا جمعہ پڑھنے کے لیے کتنا درجہ رکھتا ہے، کتنے قدم ہمارے بن جاتے ہیں یہاں مسجد تک ہی. ہر قدم کے بدلے سال کی نیکیاں جو دن سیام سے اور رات قیام سے گزارے ہوں، تو پیدل چل کے جانے کا زیادہ ثواب ہے. تو جب جمعے کا دن ہو پھر کہا جلدی کرو، یعنی تمہیں کسی چیز کی فکر، دیکھو نا سب سے پہلے انسان کو اپنے ناشتے کی فکر ہوتی ہے، ایسی بات ہے نا. لیکن صحابہ کرام تو ناشتہ بھی آگے کرتے ہیں، اور ہمیں کس بات کا پتہ چلتا. ہم کہتے ہیں کہ کپڑے پریس نہیں ہوئے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، بہانے لگا لگا کے. شاید یہ کوئی گھر جس سے جمعہ شروع ہونے سے پہلے مرد حضرات مسجد میں پہنچے، یہ ثواب اونٹ کی قربانی کا، گائے کی قربانی کا تو اللہ ماشاءاللہ جس کے قسمت میں ہو وہ لیتا ہے. عام لوگ تو اس سے محروم ہی رہ جاتے ہیں نا. باب ہے چل کے جانا جمعے کی طرف. بقول اللہ عز و جل،
اور اللہ تعالیٰ کا قول بھی ہے جو اللہ عزت والا بڑی بزرگی والا ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف، وَمَنْ قَالَ السَّعْيُ، اور کہا السَّعْيُ یعنی نا فَاسْعَوْا، اس کا مطلب ہے کہ العمل، یعنی پیچھے بھی امام صاحب نے کہا ہے کہ فَاسْعَوْا کا مطلب ہے کہ جلدی کرو، یہاں بھی کہا کہ فَاسْعَوْا کا مطلب فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ تم نیک اعمال کی طرف جلدی کرو۔ دیکھو صبح سویرے چلے جائے گا، مسجد میں چلا جائے گا، ایک اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملا، اور میرے خیال میں کتنا ٹائم مل جائے گا، 2 نفل تحیۃ المسجد پڑھ لے گا۔ اور جمعے والے دن کئی لوگوں کے متعلق ہے کہ عام تو ہم 8 نفل پڑھتی ہیں نا ضحیٰ کے وقت، لیکن جمعے والے دن 12 نفل بھی ثابت ہے، تو 12 یہ پڑھ لیے ضحیٰ کے، 2 مسجد تو کیا نام ہے تحیۃ المسجد کے پڑھ لیے، 14 ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موقع ہے تسبیح نماز پڑھ لیں، بعض دفعہ جلدی جانے والے 1 سپارہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور سورۃ کہف بھی پڑھ لیتے ہیں، اتنا پڑھ کے 15-20 منٹ کی دعا کا موقع بھی مل جاتا ہے، تو کتنا اطمینان ملا۔ اپنے گھروں میں تو ہم کو اتنا ٹائم ملتا نہیں ہم کچھ کریں، چلو 8 دن کے بعد جمعے میں اس طرح کریں، تو عملوں کی طرف جلدی کرنے کو اللہ نے فرمایا ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، یعنی مسجد میں جلدی سویرے پہنچو، یہ اللہ کا حکم ہے اس میں۔ کالا کا سایو العملوں کی جلدی کرو عملوں کی طرف، وَالذَّهَابُ لِقَوْلِ تعالیٰ، اور ہوا قول اللہ تعالیٰ کا وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا، اور جلدی کرو نیک اعمال کی طرف جلدی کرنا، وَسَعَلَهَا سَعْيَا یہ بھی اللہ کا پیغام ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ یہ بھی اللہ کا پیغام ہے کہ دوڑو جلدی کرو نیکیوں کی طرف، پتہ نہیں اگلی گھڑی ملنی ہے کہ نہیں، ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر کی نماز پڑھنی نصیب ہونی ہے کہ نہیں، کہ ہماری روح نے پرواز کر جانا، کسی کے پاس کوئی وارنٹی نہیں ہے، نہ ہی کسی کو پتہ ہے، نہ ہی کسی کو اللہ نے موت کی خبر دی ہے، تو وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا اللہ کہتے ہیں نیکیوں کی طرف جلدی کرو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، ہمیں اس میں ایک دوسرے کو رغبت دلانی ہے کہ میں اس ٹائم مسجد چلی جاتی ہوں، آپ بھی اس ٹائم آئیں، ٹھیک ہے نا، عمر کے تقاضے ہوتے ہیں، زندگی میں ایسی عمر بھی مل جاتی ہے کہ گھریلو کام کاج سے ہمیں فرصت ہے، اور ہم مسجد میں جلدی جا کے لمبی لمبی دعائیں کر لیں، کیا پتا جب کسی کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے حق میں فرشتہ آمین کہہ دے گا، اور ہمیں بھی وہ نعمت مل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بیٹا ہم کو سنت کے مطابق جمعہ پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ سارے باب پڑھ کے اتنا ڈر لگتا ہے کہ اللہ سنے کیا بنے گا ہمارے اماموں کا، خطیبوں کا، اس میں کچھ ہماری اپنی بھی سستی ہے، اگر اپنے امام کو چکنا کریں تو انشاءاللہ یہ بات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قول کے متعلق وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا اور جلدی کرو نیک اعمال کی طرف جلدی کرنا، وقال ابن عباس نے اور کہا عبداللہ بن عباس نے، یحرم البیع حرام ہو جاتی ہے تجارت، ہی نائزن اس وقت، یعنی جب جمعے کی نماز کا ٹائم ہوتا تو تمام تجارتیں حرام ہو جاتی ہیں۔ وقال عطا اور کہا عطا نے، تحرم الصناعات تمام کاروبار، یعنی کہا کہ الصناعات اس میں کارخانے چلتے ہیں، کھیتی باڑی کا کام جو بھی کام ہے، کلوہا یعنی تحرم الصناعات کلوہا سارے کے سارے کام حرام ہو جاتے ہیں۔ وقال ابراہیم بن سعد عن زہری کہا ابراہیم بن سعدی نے وہ زہری سے بیان کرتے ہیں، اذا اذن المؤذن یوم الجمعۃ جب اذان دے مؤذن جمعے والے دن، وہ مسافری اور وہ مسافر ہو فعلیہ ان یشہد پس اس پر بھی ہے کہ وہ حاضر ہو جمعہ پڑھنے کے لیے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال کہ حدثنا الولید بن مسلم قال کہ حدثنا یزید بن ابی مریم قال کہ حدثنا ابایہ حدیث بیان کی ہم کو ابایہ نے جو ابن رفاع ہیں، قال کہ ادرکنی موقع ملا یا ملے مجھ کو ابو ابس وانا اذهب الى الجمعۃ اور میں جا رہا تھا جمعہ پڑھنے کی طرف، فقال پس کہا ابو ابس نے، سمیت تو سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو، کوئی راستے کے اندر بھی ان کی ملاقات ہوتی، کیسے مقدروں والے ہیں، راستے کے اندر بھی حدیث سنا جاتے ہیں کہ میں نے سنا جن کے پاؤں کو جہاد کرنے میں یا جمعہ پڑھنے میں پاؤں پر گرد و غبار لگ جائے نا، ان پاؤں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ جمعہ پڑھنے جانے والا اگر اس کے پاؤں پہ مٹی پڑ گئی، اس کی بھی اللہ نے قدر کی ہے، جیسے اللہ کہتے ہیں کہ 2 آنسو 2 قطرے ایسے ہیں جن کی آنکھوں سے نکلے یا جن کے جسم سے نکلے ان پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ آنسو جو اللہ کے ڈر سے ہماری آنکھ سے نکلتا ہے، دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے نکلتا ہے۔ ان پاؤں میں جو گرد و غبار لگتی ہے نا، اللہ اس کی بھی قدر کرتے ہیں۔ اور میں جا رہا تھا جمعے کی طرف، وقال پس کا سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول فرماتے تھے، مانگ تبرت قدماہ جس کو گرد و غبار لگ جائے پاؤں میں یا مٹی لگ جائے پاؤں میں، فی سبیل اللہ
اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اس سے ثابت ہوا کہ جمعہ پڑھنے والا بھی اللہ کے راستے میں چل رہا ہے اور جہاد کرنے والا بھی اللہ کے راستے میں چل رہا ہے. حرمہ اللہ علی النار، حرام کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا زہری عن سعید و ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن النبی، وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہا حدثنا، امام صاحب نے اس حدیث کو ایک دوسری روایت سے بیان فرمانا چاہا. ہا حدثنا ابو یمانی قال اخبرنا شعیب عن زہری قال اخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال سمیعت، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، آپ فرماتے تھے اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے، فلا تعتوها، بس نہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے، تسعونا دوڑ دوڑ کے، واتوها تمشونا، اور آؤ تم تمشونا آرام سے چلتے ہوئے، وعلیکم بالسکینہ، تو تمہارے اوپر وقار ہو، یعنی بڑے باوقار طریقے سے چل کے اور دوڑ دوڑ کے نہ آؤ. فما ادرکتم، پس جو نماز تم پالو، فصلو، پس وہ امام کے پیچھے پڑھ لو. وما فاتکم، اور تمہاری رکعت جو رہ جائے، فاتموا، پس بعد میں پورا کرو. جب وہ نماز امام پڑھا کے دائیں بائیں دونوں طرف سلام پھیر دے، اس کے بعد مقتدی نے کھڑے ہو کے اپنی رہی ہوئی رکعت پڑھنی ہے، ایک ہے یا کہ دو ہیں یا زیادہ ہیں. حدثنی، کیونکہ بعض انسان کو ایک رکعت ملتی چاروں رکعتوں سے، تو 3 رکعتیں بعد کے اندر پڑھے گا. حدثنی عمرو بن علی قال حدثنا ابو قتیبہ قال حدثنا علی بن المبارک عن یحییٰ بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادہ لا عالم، کہتے میں نہیں جانتا، الا عن ابیہ، مگر وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے. عن النبی، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال فرمایا لا تقوموا، تم صف بندی نہ کیا کرو، حتیٰ ترونی، یہاں تک کہ مجھے حجرے سے برآمد ہوتا دیکھ لیا کرو، وعلیکم بالسکینہ، اور تمہارے اوپر تسلی ہے. کیونکہ اب یہ بات ہے کہ جب اقامت کہی جائے تو کس وقت اٹھا جائے، کیونکہ اس میں کچھ اماموں میں اختلاف ہے. کچھ اماموں کا قول ہے کہ جب اقامت کے لیے شروع ہونا کہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تبھی کھڑے ہونا چاہیے. اور کچھ اماموں کا خیال ہے کہ جب اقامت کہنے والا حی علی الصلاۃ پہ تب کھڑے ہونا چاہیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اذان ہو گئی ہے، آپ سے اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، لیکن آپ نے فرمایا جب تک مجھے حجرے سے آتے، کیونکہ آپ کا حجرہ بالکل قبلے کی طرف تھا، تو قبلے کی طرف آپ کا گھر تھا، تو وہاں سے آپ نے آ کے مصلی پہ کھڑا ہونا تھا. فرمایا جب تک مجھے آتا ہوا برآمد ہوتا دیکھ نہ لو، تب تک اقامت نہ کہو. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ عام نمازوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ جمعہ والے دن تو آپ مسجد میں تھے نا، لیکن باقی نمازوں کے لیے آپ پڑھانے کے لیے اپنے حجرہ سے اگر آتے ہیں، کیونکہ اذان کے بعد آدھا گھنٹہ اگر مسجد میں آپ نہیں ٹھہرتے، تو جب مجھے آتا ہوا دیکھ لو تب اقامت کہا کرو. اور اقامت شروع ہوتے ہی ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے اور اپنی صف بندی کر لینی چاہیے. بعض عورتیں اقامت کے ختم ہونے پر کھڑا ہوتی ہیں، ان کی شروع والی ثنا رہ جاتی ہے، آخر کو 1-2 منٹ لگ جاتے ہیں نا صف سیدھی کرنے کے لیے. نہ صف بندی کے لیے کھڑا ہوا کرو، حتیٰ ترونی، یہاں تک تم مجھے آتے ہوئے دیکھ لو، وعلیکم السکینۃ، اور تمہارے اوپر وقار ہے. بابو لا یفرق بین الاثنین یوم الجمعۃ، باب ہے کہ نہ گھس کے بیٹھا جائے 2 آدمیوں کے درمیان جمعے والے دن. جس طرح اس کا ثواب ہے، اس طرح کئی باتوں میں گناہ بھی، کہ کئی لوگوں کا دل ہوتا ہے کہ ہم نہ پہلی صف میں بیٹھیں، اگر ان کا دل ہے تو جلدی آ جائیں، لیکن جب وہ آتی ہیں تو لوگوں کے سروں کو پھلانگتی ہوئی گھستی ہوئی پہلی صف میں جاتی ہیں، ان کو پریشان کرتی ہے. یہ بات غلط ہے. اگر کسی نے ہماری جگہ پہلی صف میں رکھی ہوئی ہے، ہم بالکل دیوار کے ساتھ ہیں، دونوں کے درمیان جدائی ڈال کے گھس کے جانا یہ اصول کے خلاف چیز ہے. باب ہے کہ نہ گھس کے بیٹھا جائے 2 آدمیوں کے درمیان، یا لفظی میں یہی بن جاتا کہ نہ جدائی ڈالی جائے 2 آدمیوں کے درمیان. جب درمیان میں گھس کے بیٹھوں گی تو جدائی ہو جائے گی نا جمعے والے دن. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي وديفة عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کالا کہا کالا رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مانگتا صلا یوم الجمعۃ، جس نے غسل کیا جمعے والے دن، وتطہر بما استطاع من طہری، اور اس نے پاکی حاصل کی جتنی کہ اس کے اندر طاقت ہے پاکی حاصل